ان حالات میں ایک تیسرا گناہ جس کی طرف خصوصی توجہ دلائی کہ اس کے ہوتے ہوئے بڑا عذاب آتا ہے، وہ ظلم ہے۔ جب معاشرے کے اندر ظلم عام ہو جائے، غریب کا کوئی پرسان حال نہ رہے، تو پھر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذابات آتے ہیں اور پھر سب پر ہی آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اگر ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو اللہ سب کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے گا، سب کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ تو آئیے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارا کام، منبر کا کام، محراب کا کام، لوگوں کو یہ توجہ دلانا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آپ اپنے آپ کو اتنا متقی سمجھتے ہیں، اتنا نیک اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس علاقے کو بندہ نشانہ بنا لے کہ پتہ نہیں وہ کیا گناہ کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، کس پہ عذاب بھیج کے اللہ نے دنیا کی آنکھیں کھولنی ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ تم یہ غلطیاں کر رہے ہو، اس سے 1000 گنا عذاب۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ہمارے اوپر آ جائے تو اللہ کا عدل و انصاف ہوگا۔ ہم تو کہیں گناہ گار ہیں، یہ صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ کس طرح سے لوگوں کو متنبع کرنا ہے اور ان کو وارننگ دینی ہے۔ امام کائنات علیہ السلام، نبی رحمت ہوتے ہوئے، دونوں جہانوں کے امام ہوتے ہوئے، جب دیکھتے تھے ہوا آ رہی ہے، عام حالات کے اندر بھی آپ کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ماں جی عائشہ کہتی ہیں، کبھی آپ کمرے سے باہر جاتے، کبھی کمرے کے اندر آتے، آپ کا رنگ بدل جاتا، اور میں آپ سے پوچھتی، لوگ تو بادلوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور آپ کا رنگ بدل جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے، تم سے پہلے ایک قوم گزری تھی، انہوں نے بھی بادلوں کو دیکھ کے سمجھا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن ان کے اوپر پتھروں کی بارش آئی تھی اور ان کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں، جب بارش ہوتی تو پھر آپ کی کیفیت چینج ہوتی، پھر آپ کہتے اللہ کی رحمت ہے، پھر آپ اللہ سے دعا کرتے۔ تو آپ امام کائنات ہوتے ہوئے، مدینے میں رہتے ہوئے، جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا، سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، تو آپ کہتے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں یہ کہا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، قوموں کو یہ سمجھ ہی نہ آئی جب ان پہ عذاب آتے تھے، وہ ہمارے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے، ان کو سمجھ کیوں نہ آئی؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ہی سخت ہو گئے تھے، اللہ کو بھول ہی گئے تھے، اس طرف ان کا دھیان ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو آئیے، ہمیں ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو استغفار کرنے کی اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔